الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من سرہ ان یبسط له فی رزقہ او ینسى فی اثرہ فلیصل رحمہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے کو حلال کمائی اور گھر میں برکت کے اسباب بیان کیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست کے کیا اسباب ہوتے ہیں، بے برکتی کے کیا اسباب ہوتے ہیں، ان کو بھی بیان کیا گیا تھا۔ ویسے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کون ایسا میرا ذہین نمازی ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ گھر میں برکت کے اسباب کیا ہیں، اور وہ کون سا میرا دوسرا ذہین نمازی ہے جو ہمیں یہ بتائیں کہ گھر میں بے برکتی اور نحوست کے کیا اسباب ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ امام صاحب جو محنت کر کے آتا ہے، نمازی بھی محنت کرتے ہیں یا بس مزے لینے آتے ہیں۔ بیان اچھا ہو گیا، تقریر اچھی ہو گئی، بھائی واہ واہ کیا بات ہے، اور وہ جو سبق جو ممبر سے دیا جائے گا اس کو یاد کون رکھے گا، اس پر عمل کون کرے گا؟ بہر کیف میں اپنے سبق کو دوبارہ تازہ کر دیتا ہوں۔ گھر میں بے برکتی اور نحوست کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب فضول خرچی، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرنا، تھوڑا یا زیادہ، یہ سب، اور جہاں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں خرچ کرنا، شیطان کا بھائی بننا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچی الگ ہے اور شیطان کا بھائی بننا یہ اس سے اگلا درجہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ بھائی میرے ساتھ رہیں، مجھے پتہ ہو میں زندوں میں بیٹھا ہوں، صحیح، ایسا نہ میں بولوں السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ شوق سے، دل کی صفائی سے بیٹھے، اللہ پاک کوئی اچھی بات دل میں ڈال دے گا، آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز فضول خرچی، اور دوسری چیز بدکاری، گناہ، زنا کاری، یہ گھر میں نحوست اور بے برکتی کا سبب ہے۔ اور تیسری چیز خیانت، امانت میں خیانت، ڈیوٹی میں خیانت، جو چیز آپ کے ذمے حقوق کی ادائیگی واجب ہے اس میں خیانت۔ یہ 3 ایسے اسباب ہیں کہ اگر ہماری زندگی کا یہ حصہ ہیں تو پھر آپ برکت کو بھول جائیں، اور اگر کسی ملک میں یہ ہے تو وہ بھی پھر برکت کو بھول جائے۔ وہ IMF کا دروازے کا پتہ یاد رکھے، اس کو ہر ہفتے، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد کسی نہ کسی کے در پر جانا پڑے گا۔ اور برکت کے بھی اسباب ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا برکت کے اسباب میں سب سے بڑا سبب ایمان کے بعد صلہ رحمی ہے، صلہ، رشتہ داری کا خیال۔
آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ صلہ رحمی اللہ کی نگاہ میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اور دوسری چیز وضو مکمل کرنا، لازمی سی بات ہے، جو وضو مکمل کرے گا وہ نماز بھی پڑھے گا، بس کام حل ہو گیا۔ ایک چیز بتا کر دوسری چیز آٹومیٹیکلی وضو کے امبریلا کے نیچے آ گئی۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ وضو کرے اور نماز نہ پڑھے۔ یہ بہانہ تو چلتا ہے، بھائی آپ جاؤ میں آ رہا ہوں، آپ جاؤ میں آ رہا ہوں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا معاشرہ اس قدر ظلم کرتا ہے الفاظ کے نشتر میں، کہ اگر کوئی نوجوان جس کا بیک گراؤنڈ مولانا قاری حافظ نہیں ہے، نارمل انسان ہے، معاشرے کا ایک فرد ہے، وہ جب اپنے کسی ہم عمر کو بولتا ہے کہ آؤ نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو اس کو آگے الفاظ کے نشتر چلتے ہیں، بڑا مولوی ہو گیا ہے، بلی سو چوہے کھا کے حج کو چلی، بلی سو چوہے کھا کے۔ اس بیچارے نے ایک انیشیٹو لیا، درد دل کے ساتھ اپنے ساتھ والے کو بولا آؤ نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ اس کی کیا غلطی ہو گئی؟ یعنی نماز کی دعوت دینے کے لیے پہلے اس کو ایسا گیٹ اپ بنانا پڑے گا، تب وہ نماز کی دعوت دے گا۔ تو ایسا ممکن نہیں کہ انسان وضو کرے اور اس سے نماز رہ جائے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ اسباب میں نے برکت کے بتائے تھے۔ یہ اگر کوئی فرد، ایک گھر والے اختیار کریں گے تو اس گھر میں خیر و برکت ہوگی، پورے ملک والے اختیار کریں گے تو اس پورے ملک میں خیر و برکت ہوگی۔ چیزوں کو منیمائز نہیں کیا جائے، چیزوں کو میکسیمائز کریں، اونچے لیول پر دیکھیں کہ ایک ملک میں اگر خیانت ہو رہی ہے تو اس ملک میں برکت نہیں آئے گی، اور ایک ملک میں اگر صلہ رحمی، نماز کی پابندی، معاملات کی صفائی ہو رہی ہے تو اس ملک میں خیر و برکت ہی آئے گی۔ صلہ رحمی کو چل کر آگے ہی اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور آج کا جو میری بات کا عنوان ہے وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد، حقوق حق کی جمع ہے، اور حق رائٹ کو بولتے ہیں، میرا یہ رائٹ ہے، آپ کا یہ رائٹ ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے، اور عبد کے بانی بندے کے آتے ہیں۔ حقوق العباد، بندوں کے رائٹس۔ صلہ رحمی ان میں بہت بڑا حصہ رکھتی ہے۔ واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ، یعنی اس اللہ سے ڈرو کہ جس سے تم سوال کرتے ہو یا کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ کا واسطہ دیتے ہو۔ وہ خدا کا واسطہ ہے، ظلم نہ کر، خدا کا واسطہ ہے، انصاف کر۔ یہ اللہ کا جو واسطہ ہے، اللہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ 4 پارہ سورہ نساء، پہلی آیت، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، ڈرو اللہ سے جس کا تم واسطہ دیتے ہو۔ والارحام، ارحام جمع ہے رحم کی، اور رحم رشتہ دار، نسبی اور سسرالی رشتہ داروں کو بولتے ہیں۔ اور رشتہ داری سے بھی ڈرو، یعنی اس کا لحاظ رکھو، یعنی اس کا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ رب العزت مسلسل بہترین نگرانی کرنے والے ہیں۔ صلہ رحمی کے معاملے میں ہم لوگ بڑی کوتاہی کا شکار ہیں۔ آلریڈی ہی دنیا اتنی ایڈوانس اور فارورڈ ہے، اتنی تیز ہے کہ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ٹائم کا بہانہ تو بالکل ایکوریٹ بہانہ ہے، بھائی وقت نہیں ہے، مصروفیت ہے۔ پھر اس میں رشتہ داروں میں چھانٹی کی ہوئی ہم نے، بھائی ان سے تو ہماری بنتی نہیں ہے، یہ الگ سائڈ پہ کر دیے۔ آخر میں چند رشتہ دار بچتے ہیں جن سے ہمارا مفاد تعلق رکھتا ہے، ہمارا اپنا فائدہ متعلق ہے۔ نہ عید پر، نہ بڑی عید پر، نہ رمضان، نہ کسی اور موقع پر۔ حالانکہ صلہ رحمی کے لیے کوئی جوئے شعر لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت بڑا کارنامہ کیا جائے گا تو صلہ رحمی ہوگی۔ صلہ رحمی کی ابتدا سلام سے ہے، صلہ رحمی کی ابتدا سلام سے۔
اور اس کی انتہا آپ میں جتنا دم ہے اتنا کر دیں، جتنی آپ کی چادر ہے اتنا آپ معاملہ کر دیں، بس اس میں دکھلاوا، نام و نمود، ریاکاری کچھ بھی شامل نہیں ہے۔ مثلا کوئی آپ سے دور بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو فون کریں، السلام علیکم جی، آپ میرے مرحوم والد کے، یا کسی خاتون کو فون کریں بڑی عمر کی، آپ میری مرحومہ والدہ کی بہن ہیں، دوست ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی یاد آئی، میں نے سوچا آپ کی خیریت معلوم کروں، آپ نے صلہ رحمی کر دی، بس۔ کبھی کبھار جانا ہوا یا ہاتھ کھلا ہوا ان کے لیے کوئی سوٹ بیچ دیا، کوئی چھوٹا سا تحفہ بیچ دیا، یہ بھی آپ نے انتہا کر دی، اس میں کچھ بھی نہیں گیا آپ کا، صرف آپ کی دل کی توجہ اس طرف ہوئی، آپ نے ایک ایکشن کیا، اور آپ نے اللہ رب العزت کے عرش کے جو لکھنے والے، نام و کتاب لکھنے والے، ان کو آپ نے ہلا دیا، وہ اتنا ثواب لکھے۔ صلہ رحمی کے بارے میں غالباً سنن ابن داؤد یا سنن ترمذی کی روایت ہے، انا الرحمن وہی الرحیم شققت لها اسما من اسمی من وصلتها وصلته ومن قطعها بتته۔ رحم عربی لفظ ہے، صلہ رحمی جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس کا اصل ماخذہ رحم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں رحمان ہوں اور میں نے اپنے نام کے اندر سے رحم نکالا ہے۔ بہت گہری بات ہے، میں رحمان ہوں، را ہا میم الف نون، اور میں نے اپنے نام کے اندر سے رحم نکالا ہے، را ہا میم نکالا ہے۔ جس چیز کو ہم ہلکا لے رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں اس کا ذرا منظر، اس کی اہمیت سمجھیں۔ مستند حدیث ہے، انا اللہ الرحمن، میں رحمان ہوں، وہی الرحیم، صلہ رحمی میں جو رحم ہے یہ میرے نام میں سے نام ہے، جو صلہ رحمی کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو قطع تعلقی کرے گا میں اس کو پاش پاش کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت والے دن صلہ رحمی کو اللہ رب العزت ایک جسم دے گا، اور وہ جسم اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگے گا، یا اللہ دنیا میں جس نے میرا خیال رکھا آپ اس کا خیال رکھیے گا، یا اللہ دنیا میں جس نے مجھے پامال کیا آج اس کو آپ پامال کیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ مکرمہ میں ظلم کی انتہا ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو ایک واسطہ دیا، الا المودۃ فی القربى، کہ اے مشرکین مجھے اللہ نے نبی بنایا، ایک حکم میرے ذمہ لگایا، میں اس کو پورا کر رہا ہوں، آپ میرے پر ایمان نہیں لاتے، لیکن آپ مجھے اذیت کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو رشتہ داری قرابت داری کا خیال نہیں ہے؟ آپ کو رشتہ داری قرابت داری کا خیال، دیکھیں ایمان کا تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا زاد تھے، چند قبیلے تھے، پورا ددیال تھا حضور کا، اب وہ حضور کو اذیت دے رہے ہیں، کبھی بائیکاٹ ہے، کبھی جسم کے اوپر لا کر اوجڑی ڈالتے ہیں، کبھی کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واسطہ دیا وہ قرابت داری کا واسطہ دیا، آپ ایمان نہیں لاتے کوئی بات، لیکن آپ مجھے اس مشن میں اذیت کیوں دیتے؟ آپ کو رشتہ داری کا خیال نہیں ہے؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ صلہ رحمی میں صرف ماں باپ سے متعلق رشتہ دار نہیں آتے، شادی ہونے کے بعد جتنے سسرالی رشتہ دار ہیں وہ صلہ رحمی میں برابر کے شریک۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کا جھکاؤ ہوئے جا رہا ہے اور دوسری طرف کو آپ اگنور کیے جا رہے ہیں، دونوں کو بیلنس لے کر چلنا آپ کی ذمہ داری۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سرہ ان یبسط لہ فی عمرہ او فی رزقہ، جس کی یہ خواہش ہو، جس کو یہ اچھا بھلا معلوم ہو کہ اس کی عمر میں برکت دی جائے یا اس کا رزق بڑھا دیا جائے، او ینسع لہ فی اثرہ، یا اس کے معاملات میں آسانی کی جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ اپنی قرابت داروں کی صلہ رحمی کا خیال رکھے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کا خیال رکھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صرف اتفاق ہے؟ ان سارے ارشادات کو آپ آج کی زندگی میں اس کو ذرا گہرائی کے ساتھ دیکھیں، تھوڑا موازنہ کریں، تھوڑا تجزیہ کریں۔ اس وقت معاشرے میں جو یہ یعنی معاشرہ ان بیلنس ہے، سٹیبل نہیں ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ غیر ضروری جگہوں پر لٹا جا رہا ہے، اور جہاں ضرورت ہے وہاں اس کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، بہت کم کوئی اطمینان کے ساتھ، بہت کم کوئی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، الا من رحم ربی، مگر وہ شخص کہ جس پر اللہ نے رحم کیا، وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو سکون والی زندگی دیتا ہے۔ اور یہ جو واعظ نصیحت، یہ جو حقوق کی ادائیگی ہے، یہ انسان کوشش کرتا ہے، بحیثیت انسان اس سے غلطی نہ صرف ہو سکتی ہے بلکہ غلطی واقعہ ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے وہ انسان ہے۔ لہٰذا غلطی ہونے کے بعد غلطی کا ادراک ہونا، معافی تلافی کی کیفیت، ندامت پشیمانی کا ہونا، یہ بھی ایک اچھا بندہ ہونے کی علامت ہے۔ تو گزشتہ جمعے سے اس جمعے کو ہم نے اٹیچ کیا صلہ رحمی کے متعلق۔ حقوق العباد میں صلہ رحمی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس کا بہت خیال کیا جائے۔ دیکھیں کہیں رشتہ داروں میں کوئی ایسا کلیش آیا ہوا ہے کہ جو صرف ایک میٹھے بول سے وہ ایک بربری بودی سی دیوار گر سکتی ہے۔ دوریاں ہیں، زمانہ ہوا بات نہیں ہو رہی، خونی رشتہ داروں میں، ننیال ددیال میں دوری ہے، اور آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے یار یہ ایک فون کی مار ہے، ایک کال کی یا واٹس ایپ پر ایک ٹیکسٹ میسج کی مار ہے۔ وہ کرے گا تو وہ جیت جائے گا، میں کروں گا تو مجھے اللہ جیت دے دے گا، تو بسم اللہ کریں، آپ پہل کر دیں۔ السلام علیکم جی بھائی، آپ کی یاد آئی، میں نے سوچا آپ سے خیریت معلوم، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بس پچھلے وہ جو دل خراش واقعہ ہے اس کو سرے سے یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پہلے تمہید باندھی ہے، یاد ہے تیرا میرا پھٹا ہوا تھا، تو نے میرے کو 2 مارے تھے، میں تجھے 3 مارے تھے، مزہ آیا تھا، یہ تو کام اور خراب ہو جائے گا۔ بولے گا اچھا پرانے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہو، ختم۔ میرے پاس آفس میں بعض اوقات میاں بیوی کا جھگڑا آتا رہتا ہے، بعض اوقات تو نہیں، اکثر اوقات آتا ہے، تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی ان کا رشتہ دار بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو صلح صفائی کی میں بات کرتا ہوں، تو میاں بیوی پھٹتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ایسے پھٹتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جب سب کچھ ہو جاتا ہے، جھاگ بیٹھ جاتی ہے، تو پھر میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی یہ جو سب کچھ ہوا سو ہوا، بتا آگے زندگی گزارنی ہے یا نہیں گزارنی؟ یہ تو جو آپ نے بات بتائی اتنی، میرا آپ نے آدھا گھنٹہ لیا، 1 گھنٹہ لیا، اچھا عورت ذات چپ بھی نہیں ہوتی، میں بات پوری نہیں ہے، ابھی امام صاحب ابھی صبر کرو، ابھی تو شادی کو 10 سال گزرے ہیں ہمارے، اب 10 سال باقی ہیں، ابھی پوری کہانی بتانی ہے آپ۔ باہر کیف جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر میں ایک آفر کرتا ہوں، بھائی زندگی ساتھ گزارنی ہے، تیرا رفیق حیات سامنے بیٹھا ہوا ہے، اچھا مرد کو میں چپ کرا دیتا ہوں، بھائی وہ عورت ذات ہے، کمزور دل ہے، اس کو کہنے دینا جو کہہ رہا ہے، پہلے میں گراؤنڈ بنا دیتا ہوں، یہ اگر میری ویڈیو جائے گی عورتوں تک تو وہ بولیں گے اچھا امام صاحب یہ کام کر۔ باہر کے خاندان جوڑنا ہوتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود جب میں بولتا ہوں بھائی اب بتا
یہ بہت سارے روڑے آپ کے سامنے، پتھر آ گئے، اگر ان سے دیوار بنانی ہے تو 1 منٹ میں بن جائے گی، اور اگر ان کے اوپر قدم رکھ کے اونچائی پہ اگلی زندگی شروع کرنی ہے تو وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے فضل و کرم سے صلح ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو آپ کی بھی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی بات وہ اس کمزور دیمک زدہ دیوار کو گرا کر صلہ رحمی قائم ہو سکتی ہے، تو آج نماز جمعہ کے بعد اس اللہ کے مسکین کی بات کی لاج رکھتے ہوئے آپ کر گزریں، آپ کو سرور محسوس ہوگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی ان سے ناراض ہو گئے، تو اب یہ چھوٹے بھائی کا حق بنتا تھا کہ وہ آ کے بڑے بھائی کو راضی کریں۔ سیدنا حسین نے کوئی انتظار نہیں کیا، اپنا گھوڑا لیا ان کے پاس چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، چھوٹا بھائی پانی پانی معذرت کرے، حضرت آپ کیوں آ گئے، آپ تو بڑے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ آتے تو آپ جیت جاتے، میرے ذہن میں آیا یہ نیکی میں کما لوں، میرے بھائی کو غلطی ہوئی معاف کر دو، ختم۔ کتنی زندگی ہے جو چپکلوشوں کو جیب میں رکھ کے زندگی گزاریں، اتنی زندگی نہیں ہے۔ 2 واقعات میں آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے 13 سال اذیت والی زندگی گزارنے کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد الجمعہ میں یا کسی ایسے مقام پر پہلا خطبہ دے رہے ہیں۔ 13 سال کی اگر زندگی اذیت بری ہو اور انسان جان بچا کر قاتلانہ حملے میں بچ کر کسی دوسرے علاقے میں جائے گا تو وہاں پہلی سٹیٹمنٹ یہ دے گا کہ وہ لوگ برے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے 3 سال بھوکا رکھا، شعب ابی طالب میں بائیکاٹ کیا، یہ ساری چیزیں بتانے کے لائق ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو پہلا خطبہ دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں اے لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کا دن آنا ہے، اس میں حساب کتاب ہونا ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے۔ پچھلا کوئی 13 سال میں سے زندگی کا ایک لمحہ بھی بیان نہیں کیا۔ اہل یہود کے بہت بڑے عالم دین، حضور کے بڑے چہیتے صحابی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ارشاد فرماتے ہوئے سنی، انہوں نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ دل کے کانوں سے سنیں، حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، اور صلہ رحمی کا خیال کرو، سہولت اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پچھلی 13 سال کی اذیت ناک زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خطبے جو مدینہ منورہ میں آمد کے ساتھ ہیں، یہ قباء کی مسجد جمعہ کی مسجد نبوی سے پہلے کی باتیں ہیں۔ ابھی مسجد نبوی نہیں بنی، نہ تعمیر ہوئی ہے، یہ راستے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اور باتیں۔ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں اہل کتاب کا سب سے بڑا عالم تھا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس شخصیت کا، آقا نامدار کا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذب، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے۔ آمنت باللہ ورسول، وہی ایمان، میرے ہاتھ میں سامان تھا، وہ سامان میں نے گھر میں نہیں چھوڑا، میں پہلے ایمان لایا پھر گھر گیا۔ تو حقوق العباد کہنا گننا یہ آسان کام ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی، لیکن مسلسل کوشش کرتے رہنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر۔ آخری بات، مدینہ منورہ میں ایک واقعے میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قریبی رشتہ دار تھے، صحابی تھے، ان سے غلطی ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں آج کے بعد نہ اس کو چیریٹی، نہ ڈونیشن، نہ راشن، کچھ بھی نہیں دوں گا، قسم کھا۔ وہ غلطی بہت بڑی تھی۔ اب جب انسان کا اسٹیٹس اللہ کے بارگاہ میں اونچا ہوتا ہے تو ہدایات اوپر سے آتی۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کوتاہی نہ ہو کرو وہ لوگ جن کو اللہ نے وسعت عطا کی ہے کہ وہ قرابت داری کے معاملے میں ڈونیشن سے باز آ جائیں۔
قیامت تک یہ آیت تلاوت کی جائے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق کو بلایا، کہا، پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی مغفرت فرما دے؟ تو ابو بکر صدیق نے حضور سے گزارش کی، بلا وانا احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، میری یہ خواہش ہے، میں چاہتا ہوں اللہ میری مغفرت فرما دے۔ کہا اس قسم کا کفارہ ادا کرو اور پہلے سے زیادہ اپنے اس رشتہ دار کا خیال کرو، پہلے سے، حالانکہ اس رشتہ دار نے غلطی کی ہوئی تھی، بڑی غلطی تھی، اللہ اور رسول اور دین قانون شریعت میں غلطی تھی، لیکن اس طرف جناب ابو بکر صدیق کا مقام تھا۔ ابو بکر صدیق نے قسم توڑی، کفارہ ادا کیا اور پہلے سے زیادہ اپنے اس رشتہ دار کا خیال کرتے اور اس کو یہ فرماتے، مرحبا بک ایھا الاخ، میرے بھائی تجھے خوش آمدید، میں تیرا کیسا احسان کا بدلہ جتاؤں کہ تیری وجہ سے اللہ نے میرے بارے میں ایک آیت نازل کی، انا اللہ الرحمن وہی الرحم شققت لها اسما من اسمی، اللہ فرماتے ہیں میرا نام رحمان ہے اور یہ رحم ہے، میں نے رحمان کے اپنے نام میں سے اس کا نام جدا کیا ہے، من وصلها وصلت، جو صلہ رحمی کا خیال کرے گا میں اس کا خیال کروں گا، ومن قطعها بتت، جو صلہ رحمی کو پاش پاش کرے گا میں اس کو پاش پاش کروں۔ اللہ کریم ہمیں صدق کی نیت کے ساتھ، جی ہاں اختیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ حقوق ادا کرنے کی، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے، یہ جو جگہ خالی ہو جائے آگے بڑھ کر سنتیں ادا کریں۔